لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور میرے رب کے کلمات گننا شروع کر دیں پہلے اس سے کہ وہ ساری روشنائی ختم ہو جائے اور میرے رب کی صفات ختم نہ ہوں، اگرچہ کہ ان سمندروں جیسا اور بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے بنا دے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسا، وہی ہوتی ہے میری طرف کہ بے شک معبود تمہارا اکیلا ہے۔ بس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، بس چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 109 اور 110 ہے۔ قرآن مجید کی تفاسیر اور تشریح میں ایک خاص اصول اور قانون مفسرین کرام نے لکھا ہے، جسے ہم عام فام لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون اور مرکزی موضوع جو ہے سو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی عقیدہ توحید ہے، تو پھر قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ قرآن مجید جتنی بھی صورتوں میں جتنے بھی احکامات کو بیان فرماتا ہے، سورت کے شروع میں سورت کے درمیان میں جتنے بھی مسائل بیان ہوتے رہیں، اکثر اوقات پہ سورت کا اختتام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور وحدانیت کے بیان پہ فرماتا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عقیدہ توحید ہی تمام تر چیزوں کی بیس اور بنیاد ہے۔ سورہ کہف کا اختتام بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر ہی فرمایا اور دو طریقے سے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں
اور پھر ساری کائنات کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دے، وہ سارے سمندر ختم ہو جائیں، انہی جیسے اللہ تعالیٰ اور سمندر بھی پیدا فرما دے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات مکمل نہیں ہو سکیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور دنیا کائنات کی جتنی چیزیں بھی ہیں سو ان کی ایک حد ہے۔ سمندر جتنا بڑا بے شک ہو جائے لیکن آخر اس کی ایک حد تو ہے، تو بھلا وہ جو لامحدود ذات ہے اس کی صفات جو لامحدود ہیں تو وہ ایک محدود چیز کے اندر بھلا کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو سمندر اور پھر اس جیسے اور سمندر کا ذکر کیا، مقصد یہ نہیں ہے کہ اسی طرح سمندر ہوتے جائیں اور لکھتے جائیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مثال ایسی دی ہے کہ جیسے یہ کتنی بڑی چیز ہے سمندر کے، اگر یہ بھی ساری روشنائی بن جائے تو فرمایا کہ پھر بھی تیرے رب کی صفات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی صفات کاملہ کا مالک ہے، اور وہ صفات کاملہ وہ رب کی اپنی ذاتی ہیں، اس نے کسی سے مانگی نہیں ہے، کہ وہ لامحدود صفات کا مالک ہے۔ اسی لیے اہل جنت جو وہ جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہ سو جو اپنا دیدار کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہوں گے، تو وہاں اہل جنت نے جو آخری بڑی خواہش کا اظہار کرنا ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ ہم سے ساری نعمتیں لے لے، سب کچھ لے لے جنت کا، بس صرف ایک اپنا دیدار کرائی رکھا، ہمیں تیرے وہ ساری چیزوں سے بڑھ کے جی۔ اور اس کو سورۃ یونس میں بیان فرمایا نا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، فرمایا جو نیکی کرتے ہیں نا میں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کا بدلہ بھی دوں گا، وزیادہ، اور بدلے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ تو وہ جو فرمایا نا اور بہت کچھ دوں گا، اس اور بہت کچھ سے مراد ہے میں اپنا دیدار کروں گا۔ تو جب وہ دنیا میں سو ہم یہ ہماری آنکھیں محدود ہیں، ایک محدود چیز کو دیکھ سکتی ہیں، محدود حد تک دیکھ سکتی ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو وہ جو ساری دیکھنے کی طاقتیں دے کے، اور جو پھر اپنے 70,000 پردے اتار کے پھر جو دیدار کروانا ہے نا، تو وہاں جو ایک لذت اور وہ جو مزہ آنا ہے، تو پھر اہل جنت کی کیفیت یہ ہونی ہے مولا سب کچھ لے لے بس اپنا دیدار ہم سے دور نہ کر۔ تو وہ یہ فرمایا کہ ایک مثال دے کے تیرا رب لامحدود ہے، اس کی صفات غیر متناہی ہے، سو اس نے ختم نہیں ہونا۔ اور آخر میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں، انما انا بشر ہوں، میں بشر ہوں، مثلکم فرمایا کیسا بشر ہوں؟ جیسے تم ہو، مثلکم جیسے تم، جیسے تم انسان ہو میں پیغمبر بھی ویسے انسان ہوں۔ اچھا یہ جو پچھلی آیت میں فرمایا نا قل لو کان فی الارض قل لو کان البحر مدادا لکلمات، کہ ساری کائنات مل جائے اور تمہارے رب کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو اگلی آیت میں یہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، فرمایا اور دنیا والوں میں بھی تو اسی دنیا میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لا ادعی الاحاطۃ بکلماتہ من تلک الکلمات، فرمایا میں پیغمبر بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رب کی ساری صفات کا میں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا کیا ہوں؟ انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، لیکن میرے انسان اور تمہارے انسان ہونے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرق یہ ہے کہ اس رب نے مجھے آخر الزمان پیغمبر منتخب کر لیا ہے،
جو تمہیں نہیں کیا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقام اور مرتبہ، اور دوسرا ہے ذات، جسے جنس کہتے ہیں، ہم ذات کہتے ہیں، جنس۔ تو فرمایا کہ ذات اور جنس کے اعتبار سے وہ تو میں آپ جیسا ہوں۔ اب ذات اور جنس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس اس میں انسان ہے، یا کس معنی میں، جس جنس کا لفظ میں بول رہا ہوں؟ فرمایا جیسے تمہارے والدین ہیں نا، ویسے میرے بھی والدین ہیں۔ تمہارے رشتہ دار ہیں، میں پیغمبر کے بھی رشتہ دار ہیں۔ تمہارے بہن بھائی ہیں، سو میرے بھی اسی طرح رشتہ دار ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں پیغمبر تمہارے جیسا ہوں۔ جی وہ ایک مشہور حدیث ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں پڑھانی 4 رکعتیں تھیں، اور 2 پہ آپ نے سلام کر دیا۔ جیسے 2 پہ سلام کیا نا، تو ایک دیہات سے آدمی آیا کرتا تھا، جو نام تو اس کا کچھ اور تھا، ہاتھ اس کے نا تھوڑے بڑے بڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرماتے ذوالیدین، وہ بڑے ہتھاں والا آ گیا، ذوالیدین کھڑا ہو گیا، وہ آخر میں بیٹھا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ اچھا، اکثر اوقات میں صحابہ کرام فرماتے ہم انتظار کرتے کوئی دیہاتی آدمی آئے نا، تو اسے پھر سوال بتاتے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے۔ عام طور پر دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ادب کا کچھ جو ہے نا یہ کم مادہ پایا جاتا ہے، تو لفظ کہہ دینا بس، کوئی پتہ نہیں یہ مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال کھڑا ہو گئے، یا رسول اللہ یا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، او بھائی کیا کہہ رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، بعض ذالک کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، یا آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ساتھ کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی قریب قریب کھڑے۔ آپ نے فرمایا یار اسادہ کا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ سچ تو کہہ رہے ہیں بیچارہ، کہہ تو ٹھیک رہا ہے، آپ کیوں نہیں بولے؟ یا رسول اللہ ہم ادب سے نہیں بولے کہ ہو سکتا ہے اس وقت نماز کا اللہ کی طرف سے حکم ہی 2 کا آ گیا ہو، آپ کا جو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے حکم ہی 2 کا آ گیا، ہم خاموش ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا جو میں سنانے لگا تھا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے میرے صحابہ یاد رکھو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ فرمایا کہ جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے نا، میں پیغمبر کو بھی بھوک لگتی ہے، جیسے تم بھول جاتے ہو میں پیغمبر بھی بھول جاتا ہوں، لیکن فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، جب میں بھول جایا کروں نا مجھے یاد کروا دیا کرو، یا سنا فلاں چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعتبار سے میں تمہارے جیسا ہوں، جیسے تم انسان ہو نا میں ویسے انسان ہوں، یعنی ان صفات میں، والدین ہونے میں، چاچا ماموں ہونے میں، رشتہ دار ہونے میں، کھانا کھانے میں، تمہیں بھوک لگتی ہے میں پیغمبر کو بھی بھوک لگتی ہے، جی تمہیں ضروریات زندگی ہیں مجھے بھی ضروریات زندگی ہیں، اس میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یہ ہے جنس۔ لیکن مرتبہ کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرمایا وہ جو مقام اللہ نے مجھے دیے نا، سو آپ میں سے قیامت تک کسی انسان کو وہ حاصل نہیں ہونا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے، جیسے فرمایا بشر مثلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بشر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت جو ہے وہ نور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اعتبار سے آپ بشر انسان ہے، پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں، حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، تو سو اس اعتبار سے آپ بشر ہیں۔ باقی جو صفت اللہ نے آپ کو عطا کی وہ نور، مطلب نور ہدایت، مطلب وہ رسالت والا نور جو عطا فرمایا، جسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا یہ جو کتاب آئی ہے اس کے ساتھ میں نے نور ہدایت بھیجا ہے تمہارے پاس، جی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، 28ویں پارے میں فرمایا میرے پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ اور اس نور پر بھی جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اور وہ نور قرآن مجید سو وہ ہدایت۔ تو یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اور میرا جو میرے اوپر وحی آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، بے شک الہ تمہارا وہ اکیلا ایک اللہ تعالیٰ الہ ہے، یہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فرمائے جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے
تو پھر کیا کرے؟ دو کام کرنے ہیں اس نے، ایک عمل کے سے اور دوسرا عقیدے سے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فرمایا کہ پہلے نمبر پہ اعمال اچھے کریں۔ اب عمل صالحہ، نیک اعمال، فرمایا نیک اعمال کون سے ہیں؟ سمپل سی اور سادہ سی مثال، سادہ سی بات ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت اسلامیہ نے جسے جائز قرار دیا سو وہ نیکی ہے، عمل صالحہ، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جس کا پروف اور ثبوت ہے سو وہ عمل صالحہ ہے جی۔ اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ کوئی بھی تیرے رب جیسا نہیں، کوئی بھی ہمارے رب جیسا نہیں، ہر اعتبار سے۔ اب شرک کی دو بڑی قسمیں یہاں آ گئی، ایک ہے شرک جلی، شرک جلی، دوسرا ہے شرک خفی۔ شرک جلی مطلب شرک فی العبادت جسے ہم کہتے ہیں، شرک فی الالوہیت کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی کرنا، شرک فی الدعا کہ مشکل وقت میں رب سے دعا مانگنی ہے تو مشکل میں رب کو چھوڑ کے کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا۔ اسی طرح نظر و نیاز کا مالک جسے شرک فی کیا کہیں گے، شرک فی المال بھی کہتے، مال میں شرک کیسے؟ رب نے دیا ہے مال تو اسی کے نام پہ جائے جی، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا، تو یہ سارے شرک کی قسمیں ہیں۔ دوسری ہے بڑی شرک خفی، اور شرک خفی کیا ہے کہ دکھلاوا کرنا، نیکی کرتے ہوئے دکھلاوا کرنا کہ جی میں نیکی کر رہا ہوں سو مجھے فلاں دیکھ رہا ہے کہ جی استاد ہارون تو بڑا نیک ہے جی، بڑا سخی ہے یہ جی، غریبوں کی مدد کرتا ہے جی، یہ دکھلاوا۔ تو دونوں چیزیں فرمائی، نیک اعمال تبھی برقرار اور باقی رہیں گے جب نام اعمال میں شرک جلی بھی نہیں ہوگا اور نام اعمال میں شرک خفی بھی نہیں ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے تو تب اعمال صالح جو ہیں وہ باقی رہیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرک بھی آ گیا تو نیک اعمال نام اعمال میں باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے سورۃ الکہف ہماری مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ مریم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔